واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 166 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ایلس نے ایک روز اپنے گلے میں ڈالی ہوئی صلیب رحیم کے ہاتھ پر رکھ کر اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور صلیب کی قسم کھائی تھی کہ وہ رحیم کے سوا کسی اور کو قبول نہیں کرے گی۔ رحیم نے بھی صلیب پر ایسی ہی قسم کھائی تھی۔ پھر ایک دن ایک روز پادری کے پاس 4-5 فوجی افسر آئے اور اس کے خاص کمرے میں جا بیٹھے۔ عمران نے ان کے چہروں کے تاثرات سے محسوس کیا کہ کوئی خاص بات ہے۔ عمران پادری کے کمرے میں چلا گیا۔ ایک فوجی افسر بات کرتے چپ ہو گیا۔ پادری نے عمران سے کہا، جان گینتھر۔ ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ جان گینتھر مسلم انٹیلیجنس چیف علی بن سفیان کا خاص تربیت یافتہ جاسوس عمران ہی کا نام تھا۔ اس فوجی افسر نے کہا، تم کچھ دیر باہر ہی رہو، ہم کوئی ضروری باتیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، عمران دوسرے کمرے میں چلا گیا اور دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ بول رہے تھے، پھر بھی کام کی باتیں عمران کی سمجھ میں آ گئیں۔ جب فوجی افسر چلے گئے تو عمران وہاں سے ادھر ادھر ہو گیا تاکہ پادری کو شک نہ ہو۔ اس نے یہ ارادہ بھی کیا کہ اسی وقت بھاگ جائے اور کہیں رکے بغیر قاہرہ پہنچے اور سلطان ایوبی کو اطلاع کر دے کہ حملہ روکنے کی تیاری کر لے، مگر پادری نے اسے بلا کر ایسے کام پر لگا لیا کہ وہ فوری طور پر بھاگ نہ سکا۔ اس کے علاوہ اسے رحیم اور رضا سے بھی رپورٹیں لینی تھی۔ ممکن تھا کہ ان کے کانوں میں بھی یہ خبر پہنچی ہو جو اس نے سنی ہے۔ اس نے سوچا کہ ان سے تصدیق ہو جائے تو تینوں اکٹھے اقرا سے نکل جائیں۔ اس کام کے لیے وہ 3-4 روز انتظار کر سکتا تھا، لیکن اس کی بےتابی اسے ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ دوسرے دن عمران رضا کے پاس گیا۔ رضا اسے استقبال میں ملا۔ اس نے پوچھا کہ اسے کوئی نئی خبر ملی ہے کیا؟ رضا نے بتایا کہ کچھ غیر معمولی سی سرگرمی نظر آ رہی ہے اور اس نے اڑتے اڑتے سنی ہے کہ صلیبی جوابی حملہ خشکی کے راستے نہیں کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمندر کی طرف سے آئیں گے۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کے حملے کی تفصیل کیا ہے۔ عمران نے اسے بتایا کہ اس حملے کو صلیبی فیصلہ کن بنانا چاہتے ہیں۔ اس نے جو کچھ سنا تھا وہ رضا کو سنا دیا اور اسے یہ مشن دیا کہ وہ اس حملے کی تفصیلات معلوم کرے۔ عمران صرف تصدیق کرنا چاہتا تھا، ورنہ وہ تفصیل سے تو آگاہ ہو ہی چکا تھا۔ اس نے رضا سے کہا کہ اب وہ 1-8 دن میں یہاں سے روانگی کی تیاری کرے۔ ان کا فرض پورا ہو چکا ہے۔ واپسی کے لیے انہیں گھوڑوں یا اونٹوں کی بھی ضرورت تھی جو انہیں کہیں سے چوری کرنے تھے۔ ناظرین، عمران رحیم سے ملنا چاہتا تھا تاکہ اسے بھی چکنا کر کے واپسی کی تیاری کے لیے کہہ دے، لیکن رات ہو چکی تھی اور وہ اس کے ٹھکانے پر جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ تاجر نے اسے رہنے کے لیے جو جگہ دے رکھی تھی وہاں جانا ٹھیک نہیں تھا۔ عمران گرجے چلا گیا۔ ناظرین، وہ اگر رحیم کے پاس جاتا بھی تو وہ اسے نہ ملتا۔ وہ اپنے ٹھکانے میں بھی نہیں تھا اور وہ اقرا میں بھی نہیں تھا۔ جب عمران اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے پریشان ہو رہا تھا، اس وقت ایلس نامی حسینہ نے رحیم کو کسی اور ہی پریشانی میں ڈال رکھا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ صلیبیوں نے رقص اور کھانے کی محفل منعقد کی تھی۔ ایلس کے امیدوار نے اسے اپنے ساتھ رقص کے لیے کہا تو ایلس نے اسے ٹھکرا دیا اور وہ اس سے کم عمر کے افسروں کے ساتھ ناچتی رہی۔ اس کے امیدوار نے اس کے باپ سے شکایت کی۔ اس کا باپ بھی اس محفل میں موجود تھا جہاں شراب کی سراہیاں خالی ہو رہی تھی۔ باپ نے ایلس کو ڈانٹ کر کہا کہ وہ اپنے منگیتر کی توہین نہ
نہ کرے اور اس کے ساتھ ناچے۔ ناظرین، ایلس ناراض ہو کر گھر چلی گئی اور باپ کو یہ فیصلہ سنا آئی کہ وہ اس بوڑھے کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ ناظرین، اس کا باپ اور امیدوار اس کے پیچھے گئے۔ وہ دور جا چکی تھی۔ گھر جا کر دیکھا وہ وہاں نہیں تھی۔ تلاش کرتے کرتے وہ رحیم کے کمرے سے برآمد ہوئی۔ باپ نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ اس نے تنگ آ کر جواب دیا کہ وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے اور جہاں چاہے بیٹھ سکتی ہے۔ اس کے امیدوار کو شک ہوا کہ یہاں معاملہ گڑبڑ ہے۔ ایلس کو اس کا باپ گھر لے گیا۔ امیدوار نے رحیم سے پوچھا کہ یہ لڑکی یہاں کیوں آئی تھی؟ رحیم نے جواب دیا کہ وہ پہلے بھی یہاں آیا کرتی ہے اور آئندہ بھی آئے گی۔ ناظرین، امیدوار بڑا افسر تھا۔ اس نے رحیم کو دھمکی دی کہ وہ یہاں سے چلا جائے ورنہ اسے زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ رحیم کے جسم میں جوانی کا خون تھا۔ اس نے ترکی بترکی جواب دیا۔ معاملہ بگڑ گیا۔ تاجر نے آ کر بیچ بچاؤ کرا دیا۔ ایلس کے امیدوار نے کہا کہ وہ اس آدمی کو یہاں نہیں دیکھنا چاہتا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کس نمبر 167 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔